بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں صدی عیسوی کے آخر یعنی کہ 1091 سے صلیبی جنگوں کا ایک آغاز ہوا تھا۔ یہ سلسلہ 13ویں صدی عیسوی کے آخر یعنی کہ 1091 سے 1291 تک جاری رہا۔ 200 برس سے زائد اس معرکہ آرائی میں جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپ کے تمام عیسائی حکمرانوں نے حصہ لیا تھا۔ ان صلیبیوں کا مقابلہ والی موصل عماد الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدوں نے کیا۔ ایوبی خاندان کے بعد مملوک یعنی کہ جن کو ترک بھی کہا جاتا ہے، صلیبیوں سے نبرد آزما رہے۔ اس طرح کل 7 بڑی صلیبی جنگیں ہوئیں۔ صلاح الدین کا تعلق کرد قوم سے تھا۔ وہ 19 ستمبر 1138 میں تکریت کے مقام پر پیدا ہوئے۔ اس کا نام یوسف رکھا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے سلطان نور الدین زنگی کے زیر سایہ تربیت حاصل کی۔ 1160 سے یعنی کہ 555 ہجری سے جب 1160 یعنی کہ 555 میں جب صلیبیوں کو سلطان صلاح الدین نے مصر سے نکال باہر کیا تو خلیفہ عز الدین اللہ نے یوسف کو ملک الناصر صلاح الدین ایوبی کا نام عطا کیا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی کی عمر محض 22 برس تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کی طرح صلاح الدین ایوبی کو بھی بیت المقدس سے بے پناہ عشق تھا۔ بیت المقدس جسے یروشلم بھی کہا جاتا ہے، یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل شہر ہے۔ یہودی اسے یوں مقدس سمجھتے ہیں کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم الشان عبادت گاہ یعنی کہ ہیکل سلیمانی بنائی تھی۔ عیسائی اسے اس طرح اہم جانتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا تھا، اور مسلمان اس لیے اس شہر کو مقدس سمجھتے ہیں کہ یہ قبلہ اول سے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج شروع کیا تھا۔ پاک ذات ہے وہ جو اپنے بندے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام یعنی کہ مسجد کعبہ سے مسجد اقصی یعنی کہ بیت المقدس تک لے گیا، جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے تاکہ ان کو ہم کچھ اپنے عجائب یعنی کہ قدرت دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب سننے والا اور سب دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت سورت بنی اسرائیل کی 1 سے 17 آیات کا ترجمہ ہے۔ سن 638 ہجری میں خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس یعنی کہ یروشلم کو فتح کیا۔ اس فتح کے نتیجے میں مسلمان اور عیسائی یہاں پر پر امن طریقے کے ساتھ رہنے لگے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان دیگر علاقوں سے یہاں زیارت کے لیے آتے رہے۔ پھر 1099 میں عیسائی فوج نے بیت المقدس یعنی کہ یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ وہاں کے باشندوں کا بے دردی سے قتل عام کیا۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جب صلاح الدین ایوبی نے تلوار اٹھائی تو تمام عیسائی دنیا صلاح الدین ایوبی کے خلاف صفہ آرا ہو گئی۔ صلیبی فوج کی تعداد 10 لاکھ سے زائد تھی۔ صلیبی فوج کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ تھی، جبکہ صلاح الدین ایوبی کا لشکر 40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ صلیبیوں کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا اور با عملے اہل و ایمان کے پاس صرف برہنہ تلواریں تھیں اور اللہ کی ذات پر متزلزل یقین تھا۔
یہ وہ ہتھیار تھے جن کے بھروسے صلاح الدین ایوبی نے تیسری صلیبی جنگ یعنی کہ 1187 میں وہ عظیم الشان فتح حاصل کی، جس کی سوزش سے آج بھی عیسائی دنیا کے سینے جلتے ہیں۔ زخموں کی اس جلن کو مٹانے کے لیے عیسائی دنیا نے دوبارہ صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا۔ افغانستان اور عراق اس کی تازہ مثالیں ہیں۔ ان صلیبی جنگوں سے نپٹنے کے لیے ایک مرتبہ پھر فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد کی اسلام کو بے حد ضرورت ہے۔ بقول علامہ اقبال، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شعر پھر آشکار ہو گیا، وہ شعر پھر آشکار ہوگا۔ آج سے تقریباً 1500 سال قبل دنیا کے نقشے پر دو عظیم طاقتیں موجود تھیں، ایک تھا روم اور دوسری تھی ایران۔ موجودہ سیاسی اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں ماضی کی سپر پاور تھیں۔ روم پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی اور ایران مجوسیوں یعنی کہ آتش پرستوں کا مرکز تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق آگ ہر شے کو جلا دینے کی طاقت رکھتی تھی، اس لیے اسے خدا کا درجہ دے دیا گیا۔ ایران کے تمام چھوٹے بڑے معبودوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی اور پجاری بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے اور صدیوں سے یہ مخصوص دعائیں مانگتے تھے کہ اے ہمارے معبود، جس طرح تو لازوال و عظیم ہے، اس طرح اپنے نام لیویوں کو عزت و جلال عطا کر، ہمیں ہمارے دشمنوں پر ایسا غلبہ بخش دے جیسے ذبح ہونے والے جانور بے دست و پا نظر آتے ہیں۔ اہل زمین کے دلوں میں ہماری ایسی ہیبت ڈال دے کہ وہ سوتے میں بھی ہم سے خوف زدہ رہے، اور درفش کاویانی کو اتنا بلند کر کہ وہ آسمان کو چھونے لگے۔ ہاں جی بابا، ہاں جی، ہاں جی اسد بھائی یار، کیا ہے جی؟ 2 منٹ ویٹ کر لو تو میں آ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ چلو ٹھیک ہے۔ دورفش کاویانی آتش پرستوں کا مقدس پرچم تھا۔ ایرانی افواج اور عوام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس میدان جنگ میں یہ متبرک جھنڈا لہرائے گا، وہاں دشمن شکست فاش سے دو چار ہوگا اور مجوسیوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوگی۔ پھر جب اسلام کی شکل میں حق نمودار ہوا تو باطل فرار ہو گیا، مقدس پرچم اٹھانے والے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور دورفش کاویانی جسے فتح و نصرت کا نشان سمجھا جاتا تھا، بدبختی کی علامت بن کر اس طرح خاک میں مل گیا کہ اس کا ایک تار تک باقی نہ رہا۔ یہ 14 ہجری کا تاریخ سال اور یادگار سال تھا جب صدیوں سے روشن آتش کدے بجھا دیے گئے۔ آگ کے پجاری کہا کرتے تھے کہ یہ شعلے کبھی سرد نہیں ہوں گے اور انہیں بجھانے والی مخلوق آج تک پیدا نہیں کی گئی، مگر جب ایمان کی تیز ہوائیں فاران کی چوٹیوں سے اتر کر ایران کے میدانوں میں داخل ہوئیں تو پھر سب کچھ خس و خاشاک کی مانت اڑنے لگا۔ نو شیرواں کے نادر قیمتی یادگاریں مٹی کے کھلونوں کی طرح حقیر و آرزاں ٹھہری۔ جس طرح کعبے میں رکھے ہوئے بت منہ کے بل گرے اور ہو اللہ احد کہتے تھے، اسی طرح ایوان کبریٰ کے بلند اور سنگی مینارے زمین بوس ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ مغرور شاہوں کے نسب و نامے ورق ورق ہو کر بکھر گئے، ان کے اٹھے ہوئے سر انسانی ٹھوکروں اور گوڑوں کی سموں سے پامال ہونے لگے۔
ہڈیاں چٹک کر ٹوٹنے لگیں اور پھر راستوں کا غبار بن کر رہ گئی، یہاں تک کہ ان کی آخری نشانیاں تلاش کرنے والا بھی کوئی باقی نہ بچا۔ اتنی قدیم و طاقتور سلطنت کی بساط یوں الٹی کہ مرسیخ خواں تک باقی نہ رہے۔ ماتم گساروں کو بھی مقافات عمل کے قانون نے کھا لیا۔ موت کا خونی دہن اپنے پورے طول و عرض کے ساتھ کھلا ہوا تھا اور ایران کی فضاؤں میں بہت دن تک یہ ہولناک صدائیں گونجتی رہیں، ہے کوئی اور، ہے کوئی اور۔ پھر جواب میں وقت کے نقیب نے پکار کر کہا، کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ آواز سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم ماموں اور لشکر اسلام کے سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شمشیر اپنی نیام میں چلی گئی، اور نہ جانے کتنی راتوں سے کرب کے عالم میں جاگنے والے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار آ گیا۔ یہ تھا جنگ قدسیہ کا مختصر سا حال، جس نے پڑھو کتنے منٹ دو 11 منٹ کرتے کتنے منٹ لگا میرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو پڑھ لوں سارا ہی پڑھ دینا، دیکھ لو 15 منٹ تک کر دیں گے، جو کٹ کٹ یہ تھا جنگ قدسیہ کا مختصر سا حال، جس نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور شہنشاہ یزدگر کسی زخمی بیڑیے کی طرح اپنی ہی زمین پر پناہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اہل ایمان کی یلغار جاری تھی، یہاں تک کہ مجاہدین اسلام کے گھوڑوں نے مدائن، خوزستان، اہواز، اصفہان، ہمدان، کرمان، سیستان اور خراسان کو رون ڈالا۔ شہنشاہ یزدگر فرار ہو کر ترکستان چلا گیا۔ مسلم سالار حناف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کا سارا خزانہ مال غنیمت کے طور پر امیر المومنین کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ زر و جواہر کے اس انبار کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ پھر آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اہل ایمان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، معبود حقی کے نام لیواؤں کو خوشخبری ہو کہ آج مجوسیوں یعنی کہ آتش پرستوں کی سلطنت برباد ہو گئی۔ اب ان کے ملک کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی ان کے قبضے میں نہیں رہا۔ خوب جان لو کہ اب آگ کے پجاری وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین، ان کے ملک اور ان کی دولت کا وارث تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری آزمائش کی جا سکے۔ خبردار تم اپنی حالت نہ بدل لینا، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا۔ مجھے اس امت کے لیے خود اس کے افراد سے خوف ہے۔ ایرانیوں کو شکست فاش اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح کی خبریں کیسر روم کے دربار میں بڑی حیرت کے ساتھ سنی گئی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد حسیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس محنت کو ضرور لائک کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ صلاح الدین ایوبی سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 1 یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔